معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ اور ہم سبھی حضرات جمعہ کے لیے اللہ کے گھر کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ آج کی گھڑیاں بڑی مبارک گھڑیاں اور ساعتیں ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ابتدائی 40 سال کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ اس کے بعد پھر جوانی کے ایام اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو اللہ نے آپ کے اوپر پہلی وحی اتاری اور آپ نبی اور رسول بن گئے۔ نبی اور رسول بننے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ نزول وحی سے لے کر 3 سال تک خاموشی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی اور لوگ کھنچتے ہوئے اسلام کی طرف آتے رہے۔ جو سعید روحیں تھیں یہ سب کے سب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تھوڑا پہلے سے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ربط پیدا ہو جائے کہ ہم نے کیا سنا اور آئندہ کیا سننا ہے، ہم نے کیا کہا اور آئندہ کیا کہنا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین کہ آپ نبی ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو چکے ہیں، لہذا جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ واعرض عن المشرکین، اور کفار مشرکین سے آپ اعراض کیجئے، ان سے خوف کھانے، ان سے ڈرنے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ حکم کے مطابق کام کرتے رہیے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں، جو استہزاء کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم کافی ہیں۔ اگر آپ کا استہزاء کریں گے تو پھر جو ہے ان کو ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم پاتے ہی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ وہاں چڑھ کر ایک ایک قوم کا نام لے کر آپ نے بلانا شروع کیا۔ لوگ آتے رہے، جب بہت بڑا مجمع جم گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اخبرتکم ان العدو مصبحکم او ممسکم اما کنتم۔ ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے، اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں، اس بات کی اطلاع دوں، اس بات سے آگاہ کروں کہ صبح کو یا شام کو تم پر ایک جماعت حملہ کرنے والی ہے، ایک گروہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچ سمجھو گے؟ اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا
بیک زبان ہو کر جتنے لوگ تھے ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ، ہر ایک نے کیا کہا کہ آپ تو صادق القول ہیں، بات کے سچے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک کے حالات، بچپن سے لے کر جوانی تک ہم آپ کو دیکھتے رہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، پھر آپ کی بات کو ہم جھوٹ کیسے سمجھیں؟ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، اور ہمیں اطمینان ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کچھ بات کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اب سنو، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، عذاب خداوندی بالکل قریب ہے، اور اس عذاب خداوندی سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ تم اللہ پر اور ان کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، نجات مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا کہ لوگ بجائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صادق القول ہونے کے، اقرار کرنے کے، اب بغلیں جھانکنے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی ھذا جماعتنا، کہ تم نے اسی بات کو کہنے کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو اے محمد، بربادی ہو۔ اتنا کہہ کر لوگ جو ہے منتشر ہونے لگے، وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ دوستو، بزرگوں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور صورت نازل ہو رہی ہے۔ ابو لہب جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا، سورہ لہب نازل ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے محمد کی تباہی نہیں بلکہ تباہی تمہاری ہو، تمہارے ہاتھ، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت نازل ہوئی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے چند دن کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ والی آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور ان کو تبلیغ کریں، دین کی بات ان تک پہنچائیں۔ تو دوستو، بزرگوں، اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، ان سے فرمایا کہ تم ایک دن ضیافت کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضیافت کا انتظام فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، ان کو مدعو کیا، لوگ آئے۔ مورخین نے لکھا ہے ان کی تعداد کے تقریباً 40 افراد جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے وہ سب کے سب آئے، اور کھانے کا بہترین انتظام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی میزبانی فرمائی، سب نے کھا لیے۔ فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرنا چاہا، دین کی کچھ باتیں ان کے سامنے رکھنی چاہی، کچھ کہنا چاہا۔ تو یہ جو ابو لہب تھا مردود، اس نے جو ہے بےہودہ باتیں شروع کر دی، ایران توران کی باتیں کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا، تبلیغ کا موقع نہ مل سکا، اور لوگ اٹھ کر جو ہے منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کے لیے چل دیے، روانہ ہو گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کی ضیافت کا انتظام دیا کہ ایک روز اور جو ہے ان کے لیے انتظام کیا جائے۔
چنانچہ دوسرے روز بھی ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام رکھ کیا گیا، دعوت دی گئی، سارے لوگ آئے اور عمدہ کھانا تھا، سارے لوگ کھانے سے فارغ ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، غور سے سنو کہ میں تمہارے لیے ایسی بات لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے ایسا کام لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی شخص اپنی قوم کے لیے لے کر نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ اس سے زیادہ اچھی چیز لے کر اپنے قبیلے کے پاس کوئی شخص نہیں آیا، میں اتنی اچھی چیز، اتنی پیاری چیز تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں، لہٰذا اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون کون ہے جو میرا ساتھ دے، جو میری مدد کرے اور میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ تو یہ لوگ بجائے ساتھ دینے کے کیا کیا؟ ہنسنا شروع کیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ببانگ دہل سب کے سامنے کہا، کمزور ہوں، چھوٹا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، آپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے میں تیار ہوں۔ ایک تو پہلے ہی ہنسے تھے، دوبارہ جب اس نے کہا حضرت علی نے، تو ان کی باتوں پر ان لوگوں نے مزید جو ہے تمسخر کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ کیا ساتھ دے گا، ان سے کیا کام ہو سکے گا۔ الغرض دوستو بزرگوں، آج بھی ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں دین سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے مشن کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم غافل لوگ غفلت کے اندر پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ جا کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے حکم کی طرف آؤ، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آؤ۔ اور انہی باتوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہفتے میں اجتماعات ہوتے ہیں، مہینوں میں اجتماعات ہوتے ہیں، سال میں اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی اسی مشن کو زندہ کرنے کے لیے۔ دوستو بزرگوں، تو تبلیغ کا کام علماء بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام صلحاء بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام مدارس والے بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام مکاتب والے بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں، گویا مختلف انداز میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کی نسبت ہے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کام کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب لوگوں سے کہا کہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار، کون کون تیار ہو، تو کیا ہوا؟ بغلیں جھانکنے لگے۔ صرف ایک بچہ اٹھ کر ہمت کے ساتھ کھڑا ہو کر کہا، ہم بھی آج وہی کرتے ہیں۔ اجتماعات کے اندر جب ہفتے میں ایک بار اجتماع ہوتا ہے، سارے عمل ہو جاتے ہیں، تو گشت کا کام ہو جاتا ہے، درمیانی بات ہو جاتی ہے، عام بات ہو جاتی ہے، مگر عام بات میں جب تشکیل کی بات آ جاتی ہے کہ اب بتاؤ کون کون تیار ہیں، کس کس کے پاس وقت ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، منڈی نیچے کر دیتے ہیں، دوسروں کو اشارہ کر دیتے ہیں، دوسروں سے چٹکیاں لینے لگتے ہیں۔ دوستو، اس دین کو پھیلانے اور اس دین کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، لیکن جس سے کام لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اسے چنتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھو، اب تک جو ہے خاموشی کے ساتھ اسلام اور دین کا کام جو ہے اور دین کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے علانیہ، کھلے عام اللہ کا حکم ہو گیا کہ کھلے عام تبلیغ کرو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علانیہ کھلے عام تبلیغ شروع کری، اس کی کوشش شروع کر دی۔ زمانے کے اندر حالات کیسے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر کیا کیا حالات آئے،
قربان جانے والے صحابہ کے اوپر کیا کیا حالات آئے، دوستو بزرگوں وہ سب آتے رہیں گے آپ کے سامنے، سناتا رہوں گا انشاءاللہ، مگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے حوصلے کو بلند کریں کہ یہ کام کریں گے، اسلام کو پھیلا کر رہیں گے چپے چپے کونے کونے میں۔ اب دیکھیے، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توحید کی طرف اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اسی زمانے سے آپ علیہ السلام پر اور آپ کی اس چھوٹی سی جماعت پر جو آپ نے تیار کی تھی، جو آپ پر ایمان لائے تھے، اس قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہو گیا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھروں پر جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی خوبیاں بیان کرتے، اسلام کی خوبیاں بیان کرتے، لوگوں کو سمجھاتے۔ زنا، قمار بازی، خیانت، دروغ گوئی، چوری اور ڈاکہ زنی جیسے رذائل اور برے کام سے لوگوں کو روکتے، بتوں کی پوجا پاٹ سے روکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا ساجی نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں، کافروں، بت پرستوں کو یہ چیزیں سمجھاتے کہ تم ان بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ قریش کی قوم جو ہے بڑی مغرور تھی، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی مذمت کرنا، مذہب کی مذمت سننا یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ تو دوستو بزرگوں، کوئی مذمت کرتا تو یہ بھی ان کو ناگوار ہوتا۔ اسی طرح ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ غلام اور آقا کو ایک صف میں دیکھنا نہیں چاہتے، کہتے کہ غلام کا مقام کچھ اور ہے، آقا کا مقام کچھ اور ہے۔ آقا تو آقا ہوتا ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے، غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک صف میں اپنے بازو اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو ان کے یہاں یہ بہت ہی ضروری اور اہم چیز تھی غلام اور آقا کے درمیان۔ اسلام ایک عام اخوت کو، اسلام ایک عام اخوت کو اجاگر کیا کہ غلام اور آقا کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ ایک بھائی چارے کا درس دیا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اسلام کو ایک نگاہ سے دونوں کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اس طرح یہ مساوات اور برابری ان کو گوارا نہیں تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم تمام ملک عرب میں مسلم تھی، اور یہ کیوں تھی؟ اس وجہ سے تھی، انہی بتوں کی وجہ سے تھی جس کی پرستش کے لیے قبائل عرب مکے میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے، مکے میں جمع ہوتے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے، پھر اپنے اپنے علاقے کو واپس چلے جاتے۔ لیکن اسلام جو تھا یہ بت پرستی کا دشمن تھا، اسلام جو تھا یہ بت پرستی کا مخالف تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ یہ کہاں گوارا تھا ان کو، بڑے بڑے سردار، ذی عزت لوگ
یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کر کے اطاعت کا بوجھ جو ہے اپنی گردن کے اندر ڈالیں۔ یہ ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا دوستو، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پہلے زمانے میں جو حالات تھے اب وہ دوبارہ لوٹ آ رہے ہیں۔ بڑی کاوشوں کے بعد اسلام دنیا کے اندر پھیلا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام مروت سے پھیلا، اسلام بھائی چارگی سے پھیلا۔ لیکن آج اسلام کو پھیلانے والوں کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ دوست بزرگوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اسلام تلوار سے نہیں بلکہ محبت، مروت، محنت سے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا، جس دین کی تبلیغ آپ نے فرمائی، جس دین کی اشاعت آپ نے کی، آپ کے بعد صحابہ نے کی، اور اسی طرح یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اب تو اسلام اللہ کے فضل و کرم سے سارے عالم کے اندر پھیل چکا ہے، لیکن حالات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کے لیے مستعد ہو گئے، تیار ہو گئے کہ کسی طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے تکلیف پہنچائی جائے۔ چنانچہ پہلی درسگاہ جسے دار ارقم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو مرکز بنایا گیا، اور جتنے لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوتے وہ سب کے سب یہیں آتے، اور اسلام کی دین کی تعلیم سے یہ لوگ جو ہے مالا مال ہوتے۔ تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت بلال وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم جب ایمان لے آئے تو ان لوگوں کے ایمان لانے کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا ان کے اوپر، لیکن دین سے ہٹے نہیں، دین کے اوپر جمے رہے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ کس طرح جمے رہے؟ ان کو ان کے حالات اور ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں، ان کے دکھ اللہ کے دین سے ہٹا نہیں سکے۔ قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے، اسی لیے فرمایا ایمان اور اعمال کی حفاظت کی آج ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال آج خطرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آزمائش کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں اور تلملا جاتے ہیں، بعض دفعہ ایمان سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہماری کتنی ماؤں نے، کتنی بہنوں نے، ہمارے کتنے بھائیوں نے چھوٹے چھوٹے آزمائشوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے مرتد ہو گئے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ آج اس کی فکر ہمیں لینا ہے۔ اب کوئی دوبارہ نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ دوستو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائیں، وہم لا یفتنون، اور اس کو ہم جانچ نہ لیں گے، ان کو آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کریں گے، آزمائش کے بغیر وہ جو ہے، کیا یہ گمان رکھتے ہیں وہ؟ تو دوستو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر دل میں ان کا ایمان نہیں ہوتا، دل میں ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے تو اتنا کہہ کر وہ کامیاب ہو جائیں گے، اتنا کہہ کر وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اتنا کہہ کر دنیا کے اندر بھی وہ سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ان کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ اسی کو اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، جانچے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے جانچا ہے ان لوگوں کو
جو ان سے پہلے آئے، ہم نے ان کو بھی جانا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب البتہ اللہ معلوم کر لے گا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، کون دل سے ایمان لایا ہے اور کون صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ تو دوستو اس آیت کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے جو جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ تو انبیاء سے زیادہ تو کوئی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہو سکتا، اس لیے انبیاء کی آزمائشیں ہوئی، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائشیں ہوئی، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائش ہوئی، حالات بد سے بدتر ہو گئے، آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد صالحین کو، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو جتنا اعمال اور ایمان کے اعتبار سے انبیاء اور صالحین کے قریب ہوتا ہے، ان کے ایمان کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ایمان کا امتحان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تبلیغ فرمائی، لیکن اس دور کے حالات کچھ اور تھے۔ شروع سے وہ لوگ محنتیں کر رہے تھے، لیکن آج دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے، اب حالات بالکل الگ اور دیگرگو ہیں، لیکن مسلمان غافل ہو چکا ہے، غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو ان نہتے غزہ کے مسلمانوں کو یاد کیجئے کہ ان کا ایمان کتنا اونچا ہے، اللہ نے ان کو کیسا ایمان عطا فرمایا ہے۔ اتنے حالات خراب ہیں کہ اپنے معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں سے ان کے چھیتڑے اڑتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کی دوستوں لاشوں کو وہ سڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک خاندان اجاڑ ہو گیا ہے، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ان کی یہ مصیبت ان کو دین سے ہٹا نہیں ہو سکی۔ آج بھی وہ کسی کے اوپر اگر یہودی یا کسی ظالم یا اسی طریقے سے کسی ناہنجار لعنت اللہ کے اوپر جب کسی اپنے دفاع کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں تو دوست بزرگ اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اپنا موازنہ ذرا ان سے کیجئے کہ ہم کیسے ہیں، کتنے بے حس ہو چکے ہیں، سنتے ہیں یہاں تک کہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان جاگتا نہیں، وہی تڑلا پن، وہی منافقانہ رویہ اور وہی حالات ہمارے۔ دوستو یہ تو یہودی اور منافقوں کے لیے جو ہے اس طرح کے حالات ان کے سامنے ہوتے، یہ لوگ جو ہے ایسے ہوتے تھے کہ منافقانہ رویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آتے تو زبان پر کچھ ہوتا، یہاں سے باہر جاتے تو پھر زبان پر کچھ ہوتا، ان کے دل میں کچھ ہوتا۔ دوستو حالات دنیا کے بہت خراب، اب صرف ہمارے اور آپ کے مخالف نہیں، یہ یہودی ہمارے خون کے پیاسی ہیں، نصارہ ہمارے خون کے پیاسی ہیں، یہ مکمل طور پر اسلام، شاعر اسلام کے مخالف ہیں، مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ ان کو اگر موقع ہاتھ آئے تو ایک ایک کر کے چن چن کر کے ایک لمحے میں سب کو ختم کر دیں۔ آج یہی حال وہاں غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کو لے کر چلنے والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے سامنے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوتی، اللہ کی نصرت نہ ہوتی، یاد کیجئے ان کا کھانا بند کر دیا گیا ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، تو اللہ نے رحم کھایا، اللہ نے وہاں بارش برسائی، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان پانی کو جو ہے ذخیرہ کرنے کے لیے باہر آئے اور خوشی کا اظہار کیا، تھوڑی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ کیا بیت رہا ہوگا ان کے اوپر؟ ان کے آنکھوں کے سامنے بیمار لوگ، مریض لوگ
جن کی جان خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہے، ایک ایک گولی دوائی کے لیے ترس رہے ہیں، ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ مردار بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے ایسے ظالموں کے لیے مذمتی الفاظ بھی نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں، ہم بہت بڑے لیڈر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے حالات آئے، آپ کے صحابہ کے اوپر کیسے حالات آئے۔ حضرت بلال ہی کو لے لیجئے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، آپ کے سینے پر بھاری وزنی پتھر لگ دیا جاتا، اسی طرح رسی باندھ کر آپ کو گھسیٹا جاتا، لیکن زبان پر جملہ جو ہوتا وہ احد کا ہوتا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن بے حس لوگوں کو ساری داستان سنا دو، ان کا رونگٹا بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ دوست بزرگوں، اس لیے ہم تو بہت دور ہیں، وہاں کی ماؤں بہنوں کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں، یہ مجاہد اور ان کے ناک پر دم کر رہے ہیں۔ نوبت ایسی آ گئی ہے کہ وہ زمین خالی کر کے بھاگ جائے، لیکن دوستو پھر ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے، ناک کٹ جائے گی، وہ ہار جائیں گے، تو وہ کھلے عام ہارنا نہیں چاہتا، اس لیے ہٹ درمی کا شکار ہیں۔ مطلب یہ کہ دین و اسلام کے بغیر نہ یہاں کی کامیابی ہے نہ وہاں کی کامیابی ہے۔ اسی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ سیرت سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ سیرت نبی کی اتباع ہی سے دنیا و آخرت کی فلاح ممکن ہے۔ سیرت نبی ہم کو زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتی ہے۔ دوست بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام اول ترجیح کے ساتھ انجام دیے۔ اول، آپ نے ایک فرد تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اگر غفلت ہو رہی ہے تو غفلت کو دور کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام، آپ نے معاشرے میں تعلیم و تربیت کے نظام پر خصوصی توجہ دی، جس کی وجہ سے یہ دین حنیف، یہ سیدھا راستہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہم یہ دونوں کاموں کو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، ہمارے بھائیوں کے لیے آج بھی ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہم تو دوسرے اعتبار سے ایک ایسے ملک کے اندر ہیں جس کے حاکم جو ہے صاحب ایمان نہیں ہے، کفر و شرک والے ملک کے اندر ہے۔ بہت سارے کام کے لیے ہمیں مجبوری ہے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے حق میں دعا کر دیں۔ 2 قطرے آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوئی مجبوری ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ صدقہ کرنے ان کے نام سے کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے حالات کو سازگار بنا دے اور ہمارے بھائیوں کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دے، ظالم کو رسوا کر دے اور مظلوم کو اللہ خوشی عطا فرمائے، غیب سے ان کی امداد فرمائے، ان کے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے اور مظلوم کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔